سر ڈاکٹر صاحب نے اس بار پہلے جو اعتراض اٹھایا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ڈیمانڈ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی، آپ کا جو کام ہے پاکستان کیسے بنا، ایک تو وہ 42 سے شروع ہوتا ہے، اس سے پیچھے سے آپ نے کیوں نہیں شروع کیا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر آف پاور کا جو والیومز ہیں 12، آپ انہی کے ارد گرد انہی کو بیس بنا کے صرف اور صرف یہ تحقیقی کام کیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مارکسسٹ نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، مارکسسٹ نقطہ نظر پہ بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک پاکستان پر نہیں لکھی گئی، اور نہ ہی یہ پاکستان کیوں بنا ہے اس کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ یہ پاکستان کیسے بنا بنیادی طور پہ اس پیریڈ سے آنورڈ شروع ہو رہی ہے جب مسلم لیگ 41-42 سے اس کو فارملی ایک سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ ایون جو 40 کا ریزولوشن ہے اس میں بھی قرارداد لاہور کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں بھی لفظ پاکستان نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسفر آف پاور کا پروسیس سرکاری طور پہ باقاعدہ شروع ہوا جب دوسری عالمی جنگ میں انگریزوں اور جو الائز تھے ان کو شکست، ان کے نقصانات بہت شروع ہو گئے تھے، اور یہ اب تقریباً فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ان کو جانا ہے، تو پھر وہ شکل اپنی حتمی شکل کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ تو اس لیے ہم نے بنیادی طور پہ اس میں یہ ارلی 40s کا اور زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، پورا عالمی تناظر بتایا ہے، پھر جو دوسری آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں وہ بتایا ہے، پھر جو معاشی دیوالیہ پن ہو گیا تھا برطانیہ وہ بتایا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے پھر فائنل پاکستان کیسے بنا اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فوکس ہم نے ان سرکاری ریکارڈز پر جو 12 والیومز کی شکل میں چھپے، یہ اس لیے زیادہ فوکس اس میں رکھا گیا ہے کہ یہ منترا بہت زیادہ لاؤڈلی بہت زیادہ بولا جا رہا ہے ابھی تک، کہ پاکستان کو انگریزوں اور امریکیوں نے ایک سامراجی سازش کے تحت اور ایک سامراجی منصوبے کے تحت وجود میں لائے۔ تو یہ سارا پھر ہم نے ریکارڈ کا ایک ایک صفحہ گو تھرو کیا ہے زاہد صاحب نے اور میں نے، یعنی یہ 12 جلدوں کے جو 1000 صفحے ہیں اس کی ایک ایک سطر کو ہم نے گو تھرو کیا ہے، اور انٹل مڈل آف مئی جب کہ پارٹیشن پلان کا ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا اس سے پہلے کہیں کوئی ذکر نہیں، اور انگریز بار بار اس کے اوپر پارٹیشن کے اور تقسیم کے خلاف دلائل دے رہا ہے، اور پارٹیشن کو مسترد کرنے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ ان ہزارہ صفحات کے 12 جلدوں کے ایک ایک سطر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے بہت زیادہ فوکس اس پہ رکھا تاکہ یہ منترا جو ہے اس کو ڈیبنک ہم کر سکیں، اور وہ تھورولی ہم نے ڈیبنک اس میں کیا ہے۔ اور آخری ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے یا مسلم اکثریت کے صوبے ہیں ان میں یہ بنیادی طور پہ صوبائی خود مختاری کی تحریک کے طور پہ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، تو اس پہ ہماری الگ الگ جلدیں ہیں۔ یہ پاکستان کیسے بنا کی 2 جلدوں کے بعد ہماری ہر مسلم اکثریت کے علاقے پر الگ الگ جلد ہے۔ کشمیر پہ الگ جلد ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ پنجاب پر ہماری 2 جلدیں ہیں، اس کے بعد ہماری سندھ پر ایک جلد ہے، بلوچستان پر ایک جلد ہے، کے پی جسے اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے اس پر ایک جلد ہے، اور بنگال پر ہماری 2 جلدیں ہیں۔ تو یہ جو پس منظر ہے نا جس کا آپ توقع کر رہے ہیں وہ ہماری ان جلدوں میں جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان میں یہ ہندو مسلم کوسچن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ ایک ایوالو ہو کے ایک پھر باقاعدہ تحریک کی شکل میں یہ کیسے ایوالو ہوا۔ تو یہ جو باقی جلدیں ہیں یہ ہم آپ کو پیش کریں گے، آپ کو اپنے آفس بلائیں گے۔ ابھی میں ذرا ایک ٹیکنیکل ٹور پہ باہر جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، تو پھر آپ کو اپنے آفس بلائیں گے۔ آپ کی خدمت میں یہ پوری جو ہمارا
پاکستان کی سیاسی تاریخ کے عنوان سے 12 جلدوں کا سیٹ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سر آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ 42 سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر آپ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جلد آ جائے گا منظر عام پر؟ جی، وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے جس پہ یہ بر صغیر میں دیکھیں ہندو مسلم کوشچن ہی اکیلا کوشچن نہیں ہے، یہ تو بڑا کوشچن ہے، لیکن یہاں باقی کمیونٹیز بھی ہیں، اور سب سے بڑا کوشچن جو ہندو مسلم ہے اس کا کافی لمبا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، جو 2-4 جلدوں میں نہیں بلکہ اس کے لیے زیادہ جلدوں پہ ملٹی والیوم ورک ہوگا جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں مسلم رول کے 800-850 سال کا پیریڈ ہے، اور وہ البیرونی کی جو کتاب الہند ہے وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جس پہ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک سماجی تفریق کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپس میں گھل مل نہیں سکتے۔ بہرحال اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا، وہ کام جب مکمل ہوگا تو پھر آئے گا کہ بر صغیر میں آخر یہ سوال اتنا اہم اور اتنا کیوں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس کو اوور سمپلیفائی کر کے جب ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا ڈینائل کرتے ہیں تو ہم اس کے حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔